الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 42 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں نوح علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں یہ سرگزشتیں تاریخی واقعات سے استدلال کے لیے سنائی گئی ہیں۔ ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں، اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی۔ ایسا غیر معمولی طوفان تھا، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ جہاں کشتی کے ٹھہر جانے کو بیان کیا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا۔ تاہم یہ خیال ٹھیک نہیں ہے کہ یہ لازمی طور پر جو کچھ بھی اس وقت زمین تھی اس سب میں طوفان آیا۔ طوفان تو اصلاً نوح علیہ السلام کی قوم ہی پر آیا، لیکن ایک بڑا طوفان تھا، غیر معمولی طوفان تھا، تو دور دراز کے علاقے بھی اس کی زد میں آ گئے۔ اس وقت تک انسان جتنے کچھ بھی تھے وہ وہیں آباد تھے، اور یہ سیدنا نوح ہی کی اولاد ہے جن سے بعد کی نسلیں چلیں، اور پھر بڑی آبادیاں بھی پھیلیں، اور اب انسان بڑی بڑی تہذیبیں پیدا کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ تورات میں نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان آیا ہے۔ ان کے دوسرے بیٹوں کے نام بہت شہرت پا چکے، سام، حام اور یافس، اس لیے کہ انسانوں کی موجودہ نسلیں زیادہ تر انہی کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر کافی لمبے عرصے تک انہی کی اولاد دنیا میں پھیلتی رہی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت ہوا۔ پھر وہ غرقاب ہوئے، اور جو اس کشتی میں بچے انہوں نے ایک مرتبہ پھر دنیا کی ابتدا کی۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ منافقانہ طریقے سے گھر میں موجود رہا۔ نوح علیہ السلام پر بھی اس کی حقیقت پوری طرح واضح نہیں ہو سکی، لیکن آخر میں بہرحال اس نے سرکشی ہی اختیار کی۔ اس طرح کی صورتحال ہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نظر آتی ہے کہ بعض غیر معمولی موقعوں پر لوگوں کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ بیٹا گھر میں ہے اور اس کو مجھ سے اتفاقی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو آواز دی اور یہ کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ صرف وہی لوگ اس کشتی میں سوار ہوں گے جو ایمان والے ہیں، جو اس دعوت کو مان چکے ہیں، اسے قبول کر چکے ہیں۔ اسی خیال سے سیدنا نوح نے بھی ان کو دعوت دی۔ حالات بعض اوقات نفاق کا پردہ ڈال لینے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم قرآن میں بہت تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بستی میں منافقین کے گروہ وجود میں آ گئے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ایمان والے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسری جانب منکرین ہیں، وہ کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں۔ تیسرے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نیمے دروں نیمے بروں، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ مذبذبین بین ذالک، یعنی وہ یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ بعض اوقات ایمان کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں منافقت ہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اسباب میں دنیوی علائق بھی ہوتے ہیں، یعنی کیوں آدمی جب اس کے دل میں ایک چیز نہیں اتری تو اظہار کرے گا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں، ان سے آپ علیحدگی میں بات کریں اور اپنی ان کی مجالس میں بھی بیٹھ کر دیکھیں، ان کو اللہ پر، قیامت پر، قرآن پر، کسی چیز پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ صاف صاف طریقے سے قرآن کو بھی اپنے مذاق کا موضوع بنائیں گے، پیغمبر کے بارے میں بھی جو منہ میں آئے گا کہہ دیں گے، لیکن اپنے آپ کو وہ برملا مسلمانوں سے الگ نہیں کرتے، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی کا حصہ بن کر رہیں۔ اور چونکہ ثقافتی لحاظ سے ایک تعلق انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ لبادہ اوڑے رکھتے ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم سب ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، دفن بھی کرتے ہیں، اور اگر ذرا خوش عقیدہ لوگ ہوں تو کوئی کل 40ویں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ظاہر ہے ایک گھر ہے، والد ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت کے قبائلی نظم میں والد کی ایک بڑی حیثیت بھی ہے، تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے، اور ان کا اصلی رخ انہی لوگوں کی جانب تھا۔ جو دعوت نوح علیہ السلام پیش کر رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں اتری، تاہم بظاہر یہی احساس رہا کہ وہ نوح علیہ السلام ہی کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے اس موقع پر انہوں نے آواز بھی دی کہ تم تو ہمارے ہی ساتھ رہے ہو، ہمارے ہی گھر میں رہے ہو، ہمارے ساتھ جو کچھ دینی زندگی ہے وہی بسر کرتے رہے ہو، تو اب یہ تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ جس طرح باقی لوگ ایمان والے، ہمارے گھر والے اس کشتی میں سوار ہو گئے، یہ تو ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے، تاریخ انسانی کا بڑا حادثہ ہونے والا ہے، تو اس لیے آ جاؤ۔ تو انہوں نے بہت محبت سے آواز دی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے، تمہیں اب بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ لیکن آگے جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس جملے میں، یہ جو جملہ ہے، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو، اس جملے میں جذبہ دعوت اور شفقت پدری دونوں کی روح جس طرح سموئی ہوئی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس میں گویا آخری وقت میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی تردد تھا تو اب بھی ایمان لا کے ہمارے ساتھ آ سکتے ہو، یہ پہلو بھی موجود ہے۔ اور ظاہر ہے ایک باپ کی محبت بھی ہے، ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی، یہی خیال کرتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی ساتھ ہے، جبکہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور اس موقع پر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا، کشتی میں سوار نہیں ہوا اور اب منکروں ہی کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہے، تو انہیں خیال ہوا کہ اس موقع کے اوپر بھی اگر کوئی تردد ہے تو یہ دور کرے گا تو اللہ اس کو بھی نجات دے گا، کیونکہ آخری مرحلے تک دعوت موجود ہوتی ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی یہی تھا کہ یہ کشتی جب بنائی جا رہی ہے تو اس کے بننے تک کی مہلت، یعنی اس میں جس کا جی چاہے آگے بڑھ کے ایمان قبول کر لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو 50 دن کی مہلت دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ بس یہ حرام مہینے گزریں گے، جیسے ہی محرم کا مہینہ گزر جائے گا تو سفر کی ابتدا سے اللہ کے عذاب کی بھی ابتدا ہو جائے گی۔ یہاں کشتی کے بننے کو آخری نقطہ قرار دے دیا گیا تھا۔
تو اس جملے میں جذبہ دعوت اور شفقت پدری یعنی ایک باپ کی شفقت دونوں کی روح جس طرح سموئی ہوئی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے پلٹ کر جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ یعنی طوفان آتا تو دیکھ لیا ہے، اور یہ جس طرح آتا ہے وہ معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پیشین گوئی تو حرف بحرف پوری ہوئی لیکن سرکشی ختم نہیں ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے، پانی ہی ہے، گرد و پیش کے پہاڑ موجود ہیں، میں ابھی پناہ لے لوں گا، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس جملے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ یعنی اس موقع پر بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور اسے اطمینان ہے کہ دنیا کے اسباب جو کچھ بھی میسر ہیں وہ بچا لیں گے۔ یہ آ گیا ہے ایک طوفان، ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے رہے ہیں یہ ایک قاعدے کے طریقے پہ اوپر آیا ہو اور اب اپنے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بالعموم یہی ہوتا ہے، لوگ پہلے مرحلے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ جیسی آفات دنیا میں آتی ہیں آ گیا یہ بھی۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بتا دیا کہ یہ عام آفت نہیں ہے، عام سیلاب نہیں ہے، کوئی عام طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے، اور آج بس اس کا حکم ہی ہے جو بچا سکتا ہے۔ آج پانی سے بچانے کے لیے کوئی پہاڑ کوئی پناہ گاہ یہ کام نہیں آئے گی، مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان کا علاقہ ہے اس میں اسی لیے اتنا بڑا طوفان آیا کہ قریب کے پہاڑوں پر پناہ لے کر اگر کوئی عام طوفان ہوتا تو نجات حاصل کی جا سکتی تھی، یعنی وہ اس جگہ تک پہنچا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے، یعنی اللہ کی عنایت ہی آج بچا سکتی ہے، اس کا کرم ہی آج بچا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ خیال نہ کرو کہ پہاڑوں پر پناہ لے کر بچ جاؤ گے۔ یہ گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی تو کیا ہوا، وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اتنے میں ایک موج اٹھی اور دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہ المیہ بھی بالکل آخری انجام کو پہنچ گیا۔ اس پر لکھا ہے یہ بھی ممکن تھا کہ یہ منظر نوح علیہ السلام کو نہ دکھایا جاتا، یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں ڈوب جاتا۔ اس نے جب کشتی میں سوار نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو آخر اس موقع پر جب کہ طوفان اٹھ رہا تھا، آخری موقع آ گیا تھا تو سامنے ہی کیوں آیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ منظر نوح علیہ السلام کو نہ دکھایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ حضرت نوح کی وفاداری کا آخری امتحان تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کیسے کیسے امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ ہر امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ نیز اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا قانون جب اتنا بے لاگ ہے کہ نوح کا بیٹا بھی نافرمان ہو تو وہ اس کی گردن بھی عین باپ کے سامنے دبا دیتا ہے تو تاب دیگراں چرسد۔ تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گرفت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ گرفت کس لیے ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کی گرفت کس طرح ہوگی۔ تو جب گرفت ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اگر باپ پیغمبر ہے تو وہ بھی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے، اور اس بے لاگ قانون کے مطابق ہی لوگوں کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اس منظر نے گویا یہ چیز آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ اس زمین کے اوپر اگر آخری درجے میں لوگوں کا انتخاب کیا جائے
تو پیغمبروں کی صف میں بھی اگرچہ پیغمبروں کی بڑی تعداد بتائی جاتی ہے اور قرآن میں بھی بہت سے پیغمبروں کا نام آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو پیغمبروں کی یا الہامی مذاہب کی تاریخ پر چھائے ہوئے ہیں کون ہیں؟ یعنی آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی لوگ ہیں۔ تو جن کو آپ اولو العزم کہتے ہیں یا غیر معمولی پیغمبر کہتے ہیں، وہ یہی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی شخصیت ہے کہ جو گویا ان سب کے لیے اولوالآباء کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ اس کو اتنے لمبے عرصے تک اللہ کے دین کی خدمت انجام دینے کا موقع ملا ہے، کم و بیش 950 سال، لیکن یہ خدمت بھی سفارش نہیں بن سکی بیٹے کے لیے۔ یعنی اللہ کے قانون کا یہ جو بیلاگ ہونا ہے اور میرٹ پر جس کے فیصلے ہوں گے، اس کی گویا ایک تصویر اس موقع پر دکھا دی گئی۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم، یہ معاملہ اب ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو اس قانون کی زد میں آ جائے گا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ فرمایا کہ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی قوم تو ڈوب ہی چکی تھی، بس اس المیہ یا اس ٹریجڈی کا آخری منظر یہی تھا۔ جیسے ہی یہ منظر سامنے آ گیا تو اب دیکھیے قرآن مجید ان الفاظ کو جس طریقے سے قرآن مجید لایا، ان کی بلاغت دنیا کی کسی زبان میں ادا نہیں ہو سکتی۔ وَقِيلَ یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر جا کر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ یعنی یہ منظر ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں اپنے بلیغ اسلوب میں بیان کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی ادھر وہ ڈوبا اور ادھر یہ حکم صادر ہو گیا۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ اس ہولناک ٹریجڈی کا آخری منظر تھا۔ اس کے سامنے آ جانے کے بعد فوراً آسمان و زمین سب کو احکام صادر ہو گئے کہ بس سب کام پورا ہو چکا۔ دیکھیے کس اسلوب میں یہ حکم صادر ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پوری کائنات میں اس وقت اور کوئی چیز ہی پیش نظر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس قوم کا خاتمہ ہونا ہے، اور اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ پانی کے ابلنے کے منظر کو بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے پانی سے کہا کہ زمین اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان اپنا سارا پانی برسا دے، اور وہ اس نشان پر جا کر رک جائے۔ یعنی متعین کر دیا گیا کہ کہاں تک پانی کو آنا ہے۔ تو یہاں جب طوفان تھما ہے تو کیا حکم آیا اس کو بیان کیا ہے۔ حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ یہ جو جودی ہے قرآن نے یہاں نام لے لیا ہے اس پہاڑ کا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ کوہستان ارارات کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر یہ سلسلہ کوہستان جنوب میں کردستان تک چلتا ہے، یعنی یہ علاقہ ہے۔ آرمینیا آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ ہے، اور پھر اس کے نیچے یہ کردستان تک آتا ہے۔ بائبل میں اسی بنا پر صرف ارارات کا نام آیا ہے، یعنی جو پورا سلسلہ ہے، جیسے ہمارے ہاں ہمالیہ کا سلسلہ ہے یا قراقرم کا سلسلہ ہے، تو پورے سلسلہ کوہسار کا نام تو ارارات ہے، لیکن اس کے ایک حصے کی چوٹی کا نام جودی ہے۔ قرآن نے خاص اس چوٹی کا ذکر جہاں کشتی جا کر رکی تھی اس لیے کیا ہے کہ اس سے طوفان کی ہولناکی کا کچھ اندازہ کیا جا سکے کہ اس میں پانی کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ یعنی گویا اس سے پوری طوفان کی کیفیت، کتنا بڑا طوفان تھا، کیسے وہ قوم غرقاب ہوئی، وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جبکہ بائبل میں بجائے اس کے کہ اس چوٹی کا نام لیا جاتا، اس پورے سلسلہ کوہستان کا نام لیا گیا ہے، اور وہ ارارات ہی ہے، اسی میں یہ چوٹی ہے۔ تو فرمایا کہ پانی وہاں جا کر رک گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔
ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی۔ اب ظاہر ہے کہ باپ ہے، یہ منظر دیکھا ہے، اس کے بعد پانی کو تو روک دیا گیا، لیکن بے ساختہ زبان سے کچھ شکایت سی نکلی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رب ان ابنی من اہلی، اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، یعنی یہ تو میرے ہی ساتھ رہا، تو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر والوں میں جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، تو اس کو موج نے کیوں نگل لیا؟ یہ گویا ایک طرح کی ایک عرضداشت سی ہے، بہت ادب کے ساتھ انہوں نے پیش کر دی۔ میں نے لکھا ہے کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ ظاہر ہے کہ اہل و عیال کا لفظ جب بولا گیا تھا اس سے مراد یہی تھی کہ جو فی الواقع تمہارے ساتھ ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ اللہ کا قاعدہ تو بے لاگ ہے۔ یہ بات انہوں نے اسی بنا پر کہی ہے، اس لیے کہ اس وقت تک تعین کے ساتھ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کا یہ بیٹا بھی خدا کے فیصلے کی زد میں آ چکا ہے، انہیں معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پروردگار میرے ساتھ تو وعدہ یہی تھا، تو اس نے کبھی اس طرح سے علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا، تو پھر یہ معاملہ کیوں ہوا؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ عرضداشت انہوں نے اس موقع پر پیش کر دی کہ مالک تیرے ہاں تو کبھی کوئی ظلم نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کبھی تو وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں ہوتا، تو یہ پھر کیوں ہوا؟ تو ایک لحاظ سے ایک شکوے کے انداز کی بات ہے جو ان کی زبان سے نکلی۔ یہ دعا اس وقت کی ہے، میں نے لکھا ہے جب نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، لیکن اس کا ذکر یہاں ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ پہلے نتیجہ بیان کیا ہے کہ پانی کو حکم دیا گیا کہ وہ اب تھم جائے، اور زمین سے کہا گیا کہ وہ اب اپنا پانی نگل لے، اور اس کے بعد یہ بات بیان کی ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں خدا کی نگاہوں میں یہ شخص حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود ایسا نابکار تھا کہ جب تک خدا نے اس کو غرق نہیں کر لیا، اس کے باب میں حضرت نوح کی دعا کو زیر بحث لانا بھی پسند نہیں فرمایا، یعنی ذکر بھی اس کے بعد کیا ہے، معاملہ پہلے انجام تک پہنچ گیا۔ اس غضب کی وجہ، یعنی گویا جیسے کہ یہ بات ابھی ہم نے سنی ہی نہیں ہے، اس غضب کی وجہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کو سب سے بڑی سعادت اور خوشبختی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی پیغمبر کے گھر میں جنم دے۔ اس سے بڑی خوشبختی کی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ تعلق آدمی کا ہو، لیکن یہی خوشبختی سب سے بڑی بدبختی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی قدر نہ کرے اور ولی کے گھر میں شیطان بن کر اٹھے۔ چنانچہ کلام کی ترتیب ہی سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ اس شخص کو خدا نے سب سے زیادہ مبعوث قرار دیا، یعنی نمایاں کر دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو قریش کی پوری قیادت آئی ہے، اور اس پوری قیادت پر عذاب بھی آیا، بدر کے معرکے میں پوری قیادت ختم ہو گئی، پوری قیادت کو اللہ تعالیٰ نے گویا نمونہ بنا دیا عبرت کا۔ لیکن جس شخص کو اٹھایا ہے پوری قیادت میں اور رسول اللہ کے ایک طرح سے مقابل میں آخری دشمن کی حیثیت سے کھڑا کر دیا، وہ ابو لہب ہے، نام اسی کا لیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورتحال ہے کہ یہ پیغمبر کے گھر میں تھا اور اس کی یہ حیثیت تھی، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی اپنے قبیلے میں بہت ممتاز تھے، لیکن اندر سے ایسا دشمن تھا۔ گویا سارے طوفان کا اصلی ہدف تھا ہی یہی کہ جب یہ ڈوب گیا تو مان طوفان کے خاتمے کا اعلان ہو گیا، یعنی یہ تصویر گویا قرآن نے یہاں بنا دی ہے، محض بات اس طریقے سے کی ہے کہ یہ تصویر نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔
اللہ کا غضب کس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو کس طرح بیلاگ انصاف کا ہدف بنا دیتے ہیں۔ پیغمبر بھی اگر غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو ایسے موقعوں پر کوئی تعریف کا جملہ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ کہا جاتا ہے بعد ہی میں کہا جاتا ہے، فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری تصویر یہاں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اے نوح، یعنی اب جواب دیا ہے۔ نوح نے تو یہ کہا کہ پروردگار، یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ خواہش پوشیدہ ہے کہ اس کو تو بچا لینا چاہیے تھا۔ تو اب جواب دیا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے۔ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انہ عمل غیر صالح، یعنی آگے بتایا ہے کہ کیوں گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی کیا کوئی نسب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ نہیں، آگے وجہ خود قرآن نے بتائی ہے کہ انہ عمل غیر صالح۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اس علت یا وجہ کا بیان ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ پیغمبر کا گھرانہ محض نسب سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح سے بنتا ہے۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ اس کا جو تعلق ہم نہیں مان رہے، تو نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہایت نابکار ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ نوح علیہ السلام پر اس کی حقیقت زندگی میں واضح نہیں ہوئی، دشمنوں کے ساتھ رہا، ان سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ ہوتا ہے کہ آدمی بعض اوقات، جیسے کہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے بقرہ میں، کہ ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، یوم آخر کو ماننے والے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَکُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کے منافقین زمانہ رسالت میں بھی رہے۔ چنانچہ ایسے ہی سیدنا نوح کو بتا دیا گیا کہ آپ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس میں بات بھی نہ کریں۔ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا اسلوب ہے، یعنی سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ یہ انداز ہے جواب دینے کا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، جو زبان پر الفاظ آئے ہیں، اس کا رد عمل کیا ہے اس موقع پر۔ تو یہی صورتحال ہے جس کو قیامت میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ یہاں پیغمبر باپ، اور پیغمبروں میں بھی آخری درجے میں اعلیٰ منصب پر فائز پیغمبر، اور نظم پیغمبروں میں سے جلیل القدر پیغمبر کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور جو کہا گیا ہے وہ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ یہ نابکار ہے۔ اس وقت مجھ سے وہ سوال بھی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور میں نصیحت کر رہا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قیامت میں یہ جو داستانیں ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی محبوب شخصیتوں کے بارے میں وضع کر رکھی ہیں، یہ تو بیٹا ہے، ان کو کس صورتحال سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ خدا کی دینونت جب برپا ہوتی ہے، اور جب فیصلہ صادر ہوتا ہے، اور جب عدالت لگتی ہے، تو پھر کسی کی نہیں سنی جاتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ذرا سخت الفاظ ہیں، اور ان میں کہا گیا ہے کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہونے جانے والوں میں سے نہ بنو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نوح نے فوراً عرض کیا، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ قیامت میں بھی اگر کوئی جسارت کرے گا تو اسی طرح معافی مانگنی پڑے گی۔ اس بارگاہ میں یہ موقع نہیں ہوتا کہ کسی حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے کی کوئی جسارت کرے۔ یہ تو اس کی بارگاہ کا اذن ہے کہ کسی کے بارے میں رحم فرمائے تو کسی کو بات کرنے کا موقع دے دے،
ورنہ کوئی اپنی اولاد کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔